اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ سرگزیدگی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر سندھ ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ لیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ 2 اراکین اسمبلی کو معطل کر دیا گیا۔ کتوں کے کاٹنے کے واقعات پر رابطہ نہ کرنے پر 2 اراکین سندھ اسمبلی کی رکنیت معطل کر دی گئی۔ معطل کیے جانے والوں میں فریال تالپور اور گیان چند اسرانی شامل ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ نے دونوں اراکین کی معطلی کا تحریری فیصلہ بھی جاری کیا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ صوبائی الیکشن کمیشن دونوں ایم پی ایس کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ نے کتوں کے کاٹنے کے بڑھتے واقعات پر ایم پی اے رتوڈیرو اور جامشورو کی رکنیت معطل کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو معطلی کے احکامات جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ نے 2 روز قبل مقدمے کی سماعت کے بعد آج تحریری فیصلہ جاری کیا ہے، جس میں الیکشن کمیشن کو معطلی کا آرڈر جاری کرنے کا کہا گیا ہے۔ عدالت نے فیصلے میں تحریر کیا ہے کہ الیکشن کمیشن ایم پی اے رتوڈیرو اور جامشورو کی رکنیت معطل کرے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ صوبے کے دیگر اضلاع میں اس طرح کے واقعات رپورٹ ہونے پر ممبر سندھ اسمبلی کی رکنیت معطل کی جا سکتی ہے۔ عدالت نے سیکریٹری سندھ اسمبلی سے عدالتی احکامات پر عمل نہ کرنے پر وضاحت طلب کر لی ہے۔ عدالتی ریمارکس میں کہا گیا ہے کہ ارکان اسمبلی حلقے کے لوگوں کو سہولتیں فراہم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ واضح رہے کہ رتوڈیرو سے آصف علی زرداری کی بہن فریال تالپور رکن اسمبلی ہیں، جبکہ جامشورو سے گیان چند رکن اسمبلی ہیں۔ اور اب کچھ بات کریں گے سندھ حکومت کے ترجمان بیرسٹر مرتضی وہاب کے حوالے سے، جن کا کہنا ہے کہ عدالتوں اور ججز کا احترام کرتا ہوں، کسی کو سنے بغیر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ عدالت کا فیصلہ غیر منصفانہ تھا، میونسپل کے اختیارات ہیں، اس کی سزا ایم پی ایس کو نہیں دی جا سکتی۔ اس ملک میں لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، ہزاروں مقدمات زیر التوا ہیں، تو کیا حکومت ان کی تنخواہیں کاٹ دے؟ سندھ اسمبلی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر قانون مرتضی وہاب نے کہا کہ وزیر اعظم کو آگاہ کرنا ہے جو عوام کے مسائل سے میلوں دور رہتے ہیں۔ عام آدمی سے لے کر ہر فرد کی وزیر اعظم نے حقیقت میں چیخیں نکال دی ہیں۔ پاکستان کی عوام کا استحصال کیا ہے، جیسے ابھی پریس کانفرنس سے پہلے ہمارے دوست جو میڈیا کے ورکرز کا استحصال کیا ہے، مزدوروں کا، کسانوں کا استحصال کیا ہے، ایک عام آدمی کا استحصال کیا ہے۔ خان صاحب نے کہا تھا میں چیخیں نکالوں گا، جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی مہنگائی کی وجہ سے چیخیں نکالتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ خان صاحب عرش سے اتر کے زمین پر آئیں اور ایک عام آدمی کو جو مسائل درپیش ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے نوٹس سے بڑھ کر کوئی کام کریں، کیونکہ جب انہوں نے نوٹس لیا تو چیخیں صرف پاکستان کے عام آدمی کی نکلیں۔ مرتضی وہاب نے سوال کیا کہ اگر معیشت درست سمت میں جا رہی ہے تو اس کے ثمرات عام آدمی کو کیوں نہیں مل رہے ہیں؟ اگر وفاق ٹیکس ٹارگٹ حاصل کر رہی ہے تو موجودہ مالی سال میں 80.2 ارب سندھ کو کم دیے گئے ہیں، بیرونی قرضے 12% بڑھ گئے ہیں۔ خان صاحب اگر معیشت اتنی مضبوط ہے، معیشت اتنی مستحکم ہے، اگر معیشت صحیح سمت میں جا رہی ہے تو اس کے ثمرات اس عام آدمی کو کیوں نہیں مل پا رہے؟ اس کا بینیفٹ 22 کروڑ عوام کو کیوں نہیں مل پا رہا؟ اگر معیشت مضبوط ہے، مستحکم ہے، تو اس کا فائدہ چند اے ٹی ایمز کو کیوں ہو رہا ہے؟ تو اگر وفاقی حکومت ٹیکس کلیکشن اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر رہی ہے تو ایسا کیوں ہوا ہے ابھی تک کہ اس موجودہ مالی سال کے 8 ماہ میں 80.2 ارب روپے وفاقی حکومت نے این ایف سی کی مد میں صوبائی سندھ کو نہیں دیے؟ مرتضی وہاب نے کہا کہ حکومت عدالتی حکم کی پابند ہے کہ گریڈ 16 سے اوپر کسی کو پبلک سروس کمیشن کے مستقل نہ کرے۔ آئی بی اے ہیڈ ماسٹرز کیس میں حیدرآباد اور کراچی بینچرز کے الگ الگ فیصلے موجود ہے، یہ مسئلہ حکومت کی وجہ سے درپیش نہیں۔
اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں کراچی چڑیا گھر میں جانوروں کی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے ڈائریکٹر چڑیا گھر پر برہمی کا اظہار کیا کہ آپ نے اظہار وجوہ کے نوٹس کا جواب کیوں نہیں دیا۔ عدالت کا ڈائریکٹر چڑیا گھر سے استفسار۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر ڈائریکٹر چڑیا گھر سے باقاعدہ پیش رفت رپورٹ طلب کر لی ہے۔ درخواست کی مزید سماعت 15 اپریل تک ملتوی کر دی گئی۔ سندھ ہائی کورٹ میں کراچی چڑیا گھر میں جانوروں کی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے ڈائریکٹر چڑیا گھر پر برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے ڈائریکٹر چڑیا گھر سے استفسار کیا کہ آپ نے شو کاز نوٹس کا جواب کیوں نہیں دیا ابھی تک۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر ڈائریکٹر چڑیا گھر سے باقاعدہ پیش رفت رپورٹ طلب کر لی ہے۔ درخواست کی مزید سماعت 15 اپریل تک ملتوی کر دی گئی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ کراچی کے حلقہ این 254 کے کوارڈینیٹر حارث احمد کے آمدن سے زائد اثاثے سامنے آ گئے ہیں۔ حلقہ این 254 ترقیاتی کاموں میں حارث احمد کی مبینہ کرپشن کی شکایات، سڑکوں کی استرکاری، سیوریج اور پانی کی لائن کی تنصیب میں مبینہ غبن کی اطلاعات ہیں۔ 2.5 سال کا قلیل عرصہ حارث احمد کئی گاڑیوں اور گھروں کے مالک بن گئے۔ حکمران جماعت سے وابستگی کے باعث نیب اور FIA کا کارروائی سے گریز۔ کراچی کے حلقہ این 254 کے کوارڈینیٹر حارث احمد کے آمدن سے زائد اثاثے۔ حلقہ این 254 ترقیاتی کاموں میں حارث احمد کی مبینہ کرپشن کی شکایات، سڑکوں کی استرکاری، سیوریج اور پانی کی لائن کی تنصیب میں مبینہ غبن کی اطلاعات ہیں۔ 2.5 سال کا قلیل عرصہ حارث احمد کئی گاڑیوں اور گھروں کے مالک بن گئے۔ حکمران جماعت سے وابستگی کے باعث نیب اور FIA کا کارروائی سے گریز سامنے آیا ہے۔ کراچی کا حلقہ ہے این 254 کے جس کے کوارڈینیٹر حارث احمد کے آمدن سے زائد اثاثے سامنے آ گئے ہیں۔ حلقہ این 254 ترقیاتی کاموں میں حارث احمد کی مبینہ کرپشن کی شکایات، سڑکوں کی استرکاری، سیوریج اور پانی کی لائن کی تنصیب میں مبینہ غبن کی اطلاعات ہیں۔ 2.5 سال کا قلیل عرصہ حارث احمد کئی گاڑیوں اور گھروں کے مالک بن گئے۔ حکمران جماعت سے وابستگی کے باعث نیب اور FIA کا کارروائی سے گریز۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ کراچی میں تجاوزات کا خاتمہ کسی امتحان سے کم نہیں ہے۔ پتھارے مافیا کی بدماشی عروج پر پہنچ گئی۔ پرانی سبزی منڈی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران پتھارے داروں کی ہنگامہ آرائی۔ پتھارے داروں نے KMC کی اینٹی انکروچمنٹ ٹیم پر حملہ کر دیا۔ 2 اہلکار زخمی۔ پتھارا مافیا نے لفٹر اور موٹر سائیکل کو آگ لگا دی۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ کراچی کے علاقے پرانی سبزی منڈی میں تجاوزات کے خلاف KMC اینٹی انکروچمنٹ ٹیم کو پتھارے مافیا اور گرین بیلٹس پر تجاوزات کے خاتمے کے لیے کارروائی کرنا مہنگا پڑ گیا۔ تجاوزات آپریشن کے دوران پتھارے مافیا آپریشن میں رکاوٹ بن گئے۔ احتجاج کے بعد تجاوزات مافیا نے KMC کی اینٹی انکروچمنٹ ٹیم پر حلہ بول دیا۔ آپریشن میں شامل گاڑیوں پر پتھراؤ کر کے ٹیم کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ غنڈہ عناصر کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو لفٹر اور موٹر سائیکل کو نظر آتش کر دیا۔ صورتحال خراب ہونے پر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری نے پہنچ کر حالات پر قابو پایا۔ پتھارے مافیا سے پریشان شہریوں نے آپریشن کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ پتھارے مافیا آپریشن کے بعد پھر سے تجاوزات قائم کر لیتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپریشن کے بعد تجاوزات کو دوبارہ قائم نہیں ہونے دیا جائے۔ یہ جو جس جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ جگہ گرین بیلٹ ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے یہ جو آپریشن ہوا ہے یہ قبضہ مافیا نے قبضہ کر کے کئی مرتبہ انہوں نے قبضے ہٹائے ہیں۔ اس کے باوجود بھی جیل چورنگی سے لے کر عسکری پارک تک آپ دیکھیں گے کہ گرین بیلٹ ختم ہو چکا ہے۔ وہاں پہ آپ کو گاڑیاں کھڑی ہوئی نظر آئیں گی، فٹ پاتھ پہ آپ کو چلنے کی جگہ نہیں ملے گی اور اسی وجہ سے یہ یونیورسٹی روڈ جو ہے اکثر ٹریفک جام کے مسائل کا شکار بھی رہتا ہے۔ تو یہ جو آپریشن ہوا ہے وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہوا ہے اور کئی مرتبہ ان لوگوں کو ہٹایا گیا تھا، قبضہ کرنے والوں کو ہٹایا گیا تھا، ان کو نوٹسز دیے گئے تھے، اس کے باوجود بھی ان کے قبضے برقرار ہیں، کچھ دنوں کے لیے چلے جاتے ہیں اور اس میں مختلف عناصر انوالو ہیں جو ان سے بھٹا لیتے ہیں، جس میں پولیس بھی ہے اور KMC کے لوگ بھی ہیں جو ان سے بھتا لے کر پھر دوبارہ ان کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے کیونکہ
آپ دیکھیں کہ کراچی میں جو مسائل بڑھ رہے ہیں، اسپیشلی جو انوائرمنٹ کے مسائل ہیں، اور گرمیوں میں جتنے مسائل بنتے ہیں، درخت کاٹے جا رہے ہیں، اور جو درخت گورنمنٹ لگاتی ہے یا کوئی بھی لگاتا ہے تو ان کی جگہ پہ لوگ ان کو کچھ دنوں کے بعد اکھاڑ کے وہیں پہ قبضہ جما لیتے ہیں۔ کے ایم سی کے سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی کہتے ہیں کہ واقعے میں ملوث افراد کے خلاف مقدمہ درج کرایا جائے گا۔ آئندہ اگر کسی نے بھی تجاوزات آپریشن میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو اس کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے گا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے گلستان جوہر بلاک 14 میں ضلعی انتظامیہ، اینٹی انکروچمنٹ پولیس اور کے ڈی اے نے مشترکہ آپریشن کیا۔ کروڑوں روپے مالیت کی 2 ایکڑ سے زائد سرکاری اراضی کو واگزار کرا لیا گیا۔ کارروائی کے دوران قبضہ مافیا اور پولیس میں جھڑپ ہوئی، جس کے نتیجے میں 2 افراد زخمی ہو گئے۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر بلاک 14 میں ضلعی انتظامیہ، اینٹی انکروچمنٹ پولیس اور کے ڈی اے نے مشترکہ آپریشن کیا۔ کروڑوں روپے مالیت کی 2 ایکڑ سے زائد سرکاری اراضی کو واگزار کرا لیا گیا۔ کارروائی کے دوران قبضہ مافیا اور پولیس میں جھڑپ ہوئی، جس کے نتیجے میں 2 افراد زخمی ہو گئے۔ کراچی کے علاقے قائد آباد اینٹی انکروچمنٹ سیل نے تجاوزات کے خلاف آپریشن کر کے دکانیں، پتھارے، مسمار، جبکہ کھانے پینے کے سٹال، ٹھیلے، تخت اور کرسیاں اٹھا لی ہیں۔ کراچی کے علاقے قائد آباد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کر کے دکانوں کے آگے بڑھائے گئے چبوترے، دیواریں، گرل، ہوٹل کے تندور مسمار کر دیے گئے اور دیگر تجاوزات ضبط کر لی گئیں۔ آپریشن کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری اینٹی انکروچمنٹ ٹیم کے ہمراہ رہی۔ آپریشن کے حوالے سے علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ آپریشن مرکزی شاہراہوں کے ساتھ اندرونی شاہراہوں پر بھی کیا جائے۔ اکثر آپریشن کے مقام کی تجاوزات اندرونی شاہراہوں پر منتقل ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک جام کی صورتحال کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی سے تجاوزات کے خاتمے کا مشن، گجر نالے پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ انہدامی کارروائیوں کا سلسلہ آخری مرحلے میں داخل ہے۔ نالے پر قائم پختہ تجاوزات اور غیر قانونی عمارتوں کو منہدم کرنے کا سلسلہ جاری۔ اورنگی نالے کے 3 مقامات پر بھی تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا گیا۔ متعدد بلڈنگز اور پختہ تجاوزات مسمار کر دی گئیں۔ کراچی سے تجاوزات کے خاتمے کا مشن، گجر نالے پر تجاوزات کے خلاف آپریشن، انہدامی کارروائیوں کا سلسلہ آخری مرحلے میں داخل ہو گیا۔ نالے پر قائم پختہ تجاوزات اور غیر قانونی عمارتوں کو منہدم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اورنگی نالے کے 3 مقامات پر بھی تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا گیا۔ متعدد بلڈنگز اور پختہ تجاوزات مسمار کر دیے گئے۔ شامل کریں گے مزید خبریں لیکن اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے حیدرآباد میں صفائی ستھرائی اور دیگر بلدیاتی امور سے متعلق ناقص کارکردگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ڈی سی حیدرآباد فواد غفار سومرو کی سربراہی میں ڈی جی ایچ ڈی اے غلام محمد اور دیگر متعلقہ افسران پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ حیدرآباد میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی اور نکاسی سے متعلق دیگر اہم مسائل کے حل کے لیے منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ نے ڈویژنل اور ضلعی انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ ایچ ڈی اے، واسا اور ایچ ایم سی کی کارکردگی کی نگرانی کریں اور لاپرواہی کی صورت میں سیکریٹری بلدیات اور انہیں آگاہی دیں تاکہ غیر ذمہ دار افسران کو ہٹایا جا سکے۔ انہوں نے ایچ ڈی اے، واسا اور ایچ ایم سی کے افسران کو ہدایت کی کہ وہ اپنی اسکیموں کی تفصیل، آمدنی اور اخراجات کی مکمل تفصیلات فوری طور پر پیش کریں تاکہ حیدرآباد کی ترقی کے درمیان آنے والی کسی بھی رکاوٹ کو ختم کیا جا سکے۔ اجلاس میں صوبائی وزیر نے مزید کہا کہ مون سون کی بارشوں سے قبل عوام کو پریشانی سے محفوظ رکھنے کے لیے معیاری اور مؤثر حکمت عملی کے تحت نشیبی علاقوں میں ترجیحی بنیادوں پر ڈرینیج کے منصوبوں کو مکمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے جن فلاح و بہبود کے منصوبوں پر کام جاری ہے اور ان کو مقررہ وقت پر مکمل کرنے کو یقینی بنایا جائے۔ سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ حیدرآباد شہر میں صفائی ستھرائی کی صورتحال بہتر نہیں ہے
اور اس حوالے سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ہدایت کی ہے کہ حیدرآباد کے عوام کو درپیش مسائل کے حل کے لیے فوری طور پر اقدامات کیے جائیں۔ صوبائی وزیر نے واسا کے افسران کو ہدایت کی کہ تمام غیر قانونی کنیکشنز فوری طور پر بلا تفریق منقطع کیے جائیں اور وصولی کے عمل کو بہتر بنایا جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے کلفٹن بلاک 2 کی مرکزی شاہراہ کی تزئین و آرائش کا کام مکمل کر لیا ہے۔ مرکزی سڑک پر خوبصورت گرین بیلٹ نے شاہراہ کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا۔ گرین بیلٹ پر جاگنگ ٹریک، باسکٹ بال اور والی بال کورٹ بھی بنایا گیا ہے۔ سندھ حکومت نے کلفٹن بلاک 2 کی مرکزی شاہراہ کی تزئین و آرائش کا کام مکمل کر لیا ہے۔ مرکزی سڑک پر خوبصورت گرین بیلٹ نے شاہراہ کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا ہے۔ گرین بیلٹ پر جاگنگ ٹریک، باسکٹ بال اور والی بال کورٹ بھی بنایا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے بہتر اقدامات کیے ہیں اور کراچی کے علاقے کلفٹن بلاک 2 کی مرکزی شاہراہ کی تزئین و آرائش کا کام مکمل کر لیا ہے، جس کی حوالے سے آپ کو مزید بتائیں کہ علاقہ مکینوں نے بھی اس تمام تر کام اور اس کارکردگی پر سندھ حکومت کی کاوشوں کو سراہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ مرکزی سڑک پر خوبصورت گرین بیلٹ نے شاہراہ کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا۔ گرین بیلٹ پر جاگنگ ٹریک، باسکٹ بال اور والی بال کورٹ بھی بنایا گیا ہے۔ سندھ حکومت نے کلفٹن بلاک 2 کی مرکزی شاہراہ کی تزئین و آرائش کا کام مکمل کر لیا ہے، جو کہ اس وقت ایک خوبصورت منظر پیش کر رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ مرکزی سڑک پر خوبصورت گرین بیلٹ نے شاہراہ کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا ہے۔ گرین بیلٹ پر جاگنگ ٹریک، باسکٹ بال اور والی بال کورٹ بھی بنایا گیا ہے۔ بلدیہ عظمی کراچی کے محکمہ کھیل، ثقافت و تفریحات کے زیر اہتمام 5 روزہ پاکستان ڈے KMC اسپورٹس کا انعقاد مارچ 2021 سے مختلف اسپورٹس کمپلیکس اور گراؤنڈز میں ہوگا۔ آپ کو بتائیں کہ بلدیہ عظمی کراچی کے محکمہ کھیل، ثقافت اور تفریحات کے زیر اہتمام 5 روزہ پاکستان ڈے KMC اسپورٹس گالا کا انعقاد 19 مارچ 2021 سے مختلف اسپورٹس کمپلیکس اور گراؤنڈز میں ہوگا، جس میں 13 آؤٹ ڈور گیمز کو شامل کیا گیا ہے۔ اسپورٹس گالا کا آغاز کراچی ہاکی ایسوسی ایشن اسٹیڈیم میں منعقد انٹر ڈسٹرکٹ ہاکی چیمپئن شپ سے ہوگا، جس کے مقابلے 22 مارچ تک جاری رہیں گے، جبکہ وومن اسپورٹس کمپلیکس میں 20 مارچ کو گرلز کے لیے 5 ایونٹس رکھے گئے ہیں، جس میں آف وارم اور آرم ٹاکرا اور جوڈو کے مقابلے شامل ہیں۔ 20 مارچ کی رات کو ہی TMC کرکٹ گراؤنڈ پر ایک نمائشی کرکٹ میچ ایڈمنسٹریٹر KMC 11 اور سجاس 11 کے مابین کھیلا جائے گا، جس میں ایڈمنسٹریٹر کراچی لئیق احمد اور میٹروپولیٹن کمشنر سید افضل زیدی کے علاوہ KMC کے افسران بھی حصہ لیں گے۔ بوائز کے لیے 21 مارچ کو KMC اسپورٹس کمپلیکس کشمیر روڈ پر 4 ایونٹس رکھے گئے ہیں، جس میں مختلف کھیلوں کے مقابلے شامل ہیں۔ 23 مارچ کی صبح کمیونٹی سائیکل ریس کا اہتمام کیا گیا ہے، جو صبح 9 بجے ناگن چورنگی سے شروع ہو کر گرین لائن کے ذریعے مزار قائد پہنچے گی۔ اس طرح 23 مارچ کو ہی باسکٹ بال گرلز ٹورنامنٹ آرام باغ کورٹ میں منعقد ہوگا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی لئیق احمد نے کہا ہے کہ فیضی رحمین آرٹ گیلری اینڈ آڈیٹوریم کراچی کا بڑا اور اہم پروجیکٹ ہے، جسے جلد از جلد مکمل کر کے شہریوں کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا آڈیٹوریم ہوگا، جس میں 1800 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ فیضی رحمین آرٹ گیلری اینڈ آڈیٹوریم کی تعمیر کے حوالے سے منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر کراچی لئیق احمد نے کہا کہ بدقسمتی سے فیضی رحمین آرٹ گیلری اینڈ آڈیٹوریم کا پروجیکٹ گزشتہ 30 سال سے رکا ہوا ہے، جس کا سنگ بنیاد 1992 میں رکھا گیا تھا اور اسی دوران اس کی لاگت بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اگر مزید اس منصوبے کی تکمیل میں تاخیر کی گئی تو اب تک کیا گیا تمام کام ضائع ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ عمارت جس جگہ تعمیر کی جا رہی ہے، وہاں وہ علاقہ آرٹ اور کلچر کے اعتبار سے بھی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہاں کئی ایسے ادارے موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پروجیکٹ کے کانٹریکٹر اور متعلقہ افسران کو ہدایت کی ہے کہ جلد از جلد پروجیکٹ کا
नया PC1 तैयार करके तमाम तफसीलात पेश की जाएं ताकि उन्हें मंजूरी के लिए भेजा जा सके और जल्द अज जल्द इस इमारत की तामीर पर दोबारा काम का आगाज हो सके। एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ने कहा कि यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम होगा जहां बैनुल अक़वामी सतह के प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जा सकेंगे। मुस्तकबिल में इस आर्ट गैलरी और ऑडिटोरियम को बल्दिया उस्मा कराची रेवेन्यू के हुसूल के लिए भी इस्तेमाल कर सकेगी और इससे KMC के वसाइल बेहतर होंगे। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर DMC साउथ इरशाद अली सोढर कहते हैं मॉनसून में किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए पेश की कंटिजेंसी प्लान बनाया जाएगा। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर DMC साउथ इरशाद अली सोढर की सदारत में मॉनसून की तैयारियों के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 जुनेद खान, ADC 2 समीउल्लाह, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर समेत KMC, DMC जनूबी, कराची वाटर बोर्ड, KDA और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अफसरान ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए इरशाद अली सोढर ने कहा कि मॉनसून में किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए पेश की कंटिजेंसी प्लान बनाया जाए। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, कराची वाटर बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मशावरत से पेश की प्लान मुरतब किया जाए। उनका कहना था कि नशीबी इलाकों की निशानदही की जाए। शहरियों को मुश्किलात से बचाने के लिए जिलाई इंतजामिया तमाम वसाइल बरूए कार लाए। जामे हिकमत अमली प्लान मुरतब किया जाए ताकि सिंध हुकूमत और PDMA समेत मुताल्लिका हुकाम को आगाही दी जा सके। इस मामले पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर साउथ इरशाद अली सोढर ने कहा कि जिला जनूबी के ओल्ड एरियाज में निकासियाब में खामियों को दूर किया जाए। छोटे बड़े बरसाती नालों पर नजर रखी जाए। अगर कहीं कोई मसला है तो हल किया जाए ताकि आने वाले मॉनसून में बरसाती पानी शहर से आसानी से गुजर जाए। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर ज़ैनुल आबिदीन मिरानी ने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेहकाम तरक्याती मंसूबों में तश्कील और तकमील के तसलसल से मशरूत है। आलमी बैंक के क्लिक के ताउन से तरक्याती मंसूबों को तरतीब दिया जा रहा है जिनके मुकम्मल होने से बल्दिया मलीर के बल्दियाती मसाइल हल हो जाएंगे। आर के अफसरान और इंजीनियर्स के इजलास की सदारत करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर ज़ैनुल आबिदीन मिरानी ने कहा कि यह हमारी मनसबी जिम्मेदारी बनती है कि मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान के दौर में शुरू होने वाले तरक्याती मंसूबों पर काम के तसलसल को बरकरार रखते हुए उनकी तकमील को यकीनी बनाएं। तरक्याती कामों के तसलसल को जारी रखने के लिए मुकम्मल तरक्याती कामों की जाँच पड़ताल पीर से शुरू कर रहे हैं ताकि ठेकेदारों के बकायाजात की अदायगी को यकीनी बनाया जा सके। आज हमने अपने जो डेवलपमेंट के हवाले से एक मीटिंग कॉल की थी जिसकी मीटिंग में हमने ये डिस्कस किया है कि अब तक हमने कौन सी डेवलपमेंट स्कीम्स की हैं, उनका स्टेटस क्या है और अभी तक हमने कितनों की पेमेंट भी कर दी है। इसमें हमारा स्पेशल फोकस जो था वो क्लिक जो है वर्ल्ड बैंक का जो प्रोग्राम है शुरू कर रहे हैं हम, उसमें जो हमने स्कीम्स प्रपोज की हैं DMC मलीर के लिए उनके स्टेटस के हवाले से भी हमने बात की और फिर हमने प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो हैं क्लिक के उनसे भी बात की है। उन्होंने हमें नेक्स्ट वीक मंडे को बुलाया है ताकि उसका अप्रूवल वो हमारे पास आ जाएगा और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द जो है टेंडर करके क्लिक के तहत जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उनको भी पूरा करेंगे और जो ऑलरेडी हमने यहाँ पर डेवलपमेंट स्कीम्स DMC के फंड से कराई हैं उनकी भी हम फिजिकल वेरिफिकेशन जो है मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं। इनका कहना था कि अफसरान अपनी अपनी मनसबी जिम्मेदारियों को महसूस करते हुए अवामी मुश्किलात के हल के लिए मजीद कोशिशें करें तो कोई वजह नहीं कि बल्दिया मलीर को बुनियादी बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के हवाले से कराची के 7 अजला में एक नमूने के तौर पर पेश किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर ने मुताल्लिका अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि जारी और मुकम्मल तरक्याती कामों की जामे रिपोर्ट पेश की जाए। जारी तरक्याती कामों में शफाफियत और निगरानी का खास ख्याल रखा जाए। जब काम हो रहा होता है उसमें भी म्यूनसिपल कमिश्नर साहब और मैं विजिट करते हैं और जब कंप्लीट हो जाता है तो उस वक्त भी हम ये इंश्योर करते हैं कि जो स्पेसिफिकेशन थी उस काम की उस हवाले से जो है सारी चीज़ें पूरी की गई हैं या नहीं, और जब हम मुतमईन होते हैं तो फिर हम उनको पेमेंट करते हैं। पेमेंट का हमने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है जिसके तहत जितने भी हमारे पास ठेकेदार हैं उनको जो हमारे पास अवेलेबल फंड हैं उसकी परसेंटेज के हिसाब से हम पेमेंट करते हैं। इस महीने भी हमने जो है उसी हवाले से पेमेंट की है और जब हम मुतमईन हो जाते हैं कि स्कीम जो है वो एज पर स्पेसिफिकेशन कंप्लीट हो गई है तो हम ठेकेदारों को जो है पेमेंट करते हैं। इजलास में म्यूनिसिपल कमिश्नर सैयद जवाद हुसैन शाह, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर नसरुल्लाह मेमन, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन सलीम खान, PS एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर फहीम जमाली और दीगर अफसरान ने शिरकत की।
چیف آفیسر ضلع کونسل کراچی ایاز حمیداللہ بلوچ نے کہا ہے کہ علاقے کے مسائل کو حل کر رہے ہیں. اس کے لیے تمام محکموں کو اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری احسن طریقے سے انجام دینے کا پابند کیا گیا ہے. پیپلز پارٹی ضلع ویسٹ کے صدر لیاقت آسکانی سے علاقائی مسائل اور ان کے حوالے سے ملاقات کے موقع پر چیف آفیسر ضلع کونسل کراچی ایاز حمیداللہ بلوچ کا کہنا تھا کہ ایڈمنسٹریٹر گھور خان لغاری عوامی خدمات میں مصروف عمل ہیں. ان کی ہدایت ہے کہ میرٹ کے مطابق کام کیا جائے جس پر 100% عمل کیا جا رہا ہے. جدید دور ہے جہاں ہر امور میں جدت آ رہی ہے، وہیں ترقیاتی سمت میں بھی نئے رجحانات متعارف ہو رہے ہیں. ہمارا انجینئرنگ ونگ اس تمام تقاضوں کا جائزہ لے کر نئی اسکیمز کو شروع کر رہا ہے جس کا یہ سفر بہترین انداز سے جاری ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے لیڈر آصف علی زرداری نے عوامی حقوق کی جد و جہد کرتے ہوئے زندگی کے کئی سال جیل میں کاٹے ہیں. ہم ان کے ادنا سے کارکن ہیں. ان کی راہ کو اختیار کرتے ہوئے عوام کے مسائل حل کرنے میں اپنا شب و روز لگا رہے ہیں. ضلع کونسل نے سابقہ چیئرمین سلمان عبداللہ مراد کے دور سے جو بے مثال کاموں کا آغاز کیا تھا اس کو ایڈمنسٹریٹر نے بھی جاری رکھا جو قابل ستائش ہے. صفائی کے حوالے سے تھوڑے سے مسائل درپیش ہیں، ان کا ازالہ فوری طور پر ہونا چاہیے. اور یہاں آپ کو بتائیں کراچی میں قائد آباد فلائی اوور کے جوائنٹس کی مرمت کا کام سست روی کی بنا پر مسافروں کے لیے باعث عذاب بن چکا ہے. کراچی کے علاقے قائد آباد برج کے تباہ حال 9 جوائنٹس کی مرمت کا کام جدید مشینری کی بجائے صرف روایتی طریقے سے کرایا جا رہا ہے. سست روی سے کیے جانے والے اس کام سے قائد آباد برج پر شام کے اوقات میں بدترین ٹریفک جام رہتا ہے جس کے نتیجے میں مسافر حضرات سخت اذیت کا شکار ہیں. علاقہ مکینوں نے ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی کراچی اور ڈی سی ملیر سے مطالبہ کیا ہے کہ قائد آباد برج کے جوائنٹس کی مرمت کے کام کو برق رفتاری سے پائیداری سے کروانے کے احکامات جاری کریں تاکہ برج پر کیے جانے والے ترقیاتی کاموں کی وجہ سے ٹریفک جام میں پھنسے شہریوں کو اذیت ناک صورتحال سے نجات مل سکے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ رہیے میٹرو ون نیوز کے ساتھ.